ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اس تقریب کے خطاب میں آج 4 نئی ٹرینوں کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ 4 مہینے میں اور تین مہینے میں آپ نے 1.5 ارب روپے کا فائدہ کروایا، اضافہ کروایا پچھلی حکومت کے مقابلے میں۔ شیخ صاحب دیکھیں، آپ نے کہا کہ آپ اس کہات کو مانتے ہیں کہ انسان ہارتا تب ہے جب ہار مان جاتا ہے۔ اصل میں جی یہ شیخ صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو ٹرین ہمارا غریب اور کمزور طبقہ استعمال کرتا ہے اس کا سفر جتنا ہم بہتر اور آسان کریں گے، ہم وہ کریں گے جو چائنا نے کیا۔ چائنا کی ترقی کے پیچھے جو راز تھا وہ اپنے کمزور اور غریب طبقے کو اوپر لے آئے۔ ان کی ساری پالیسیز یہ تھی جو غریب کو فائدہ پہنچاتی تھی۔ ان کی جو ایگریکلچرل پالیسیز تھیں، ان کی جب گروتھ ریٹ بھی بڑھتی تھی تو اس کا جو فائدہ تھا وہ نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے پہ کرتے تھے۔ اور جو میں بار بار بتاتا ہوں ایک چیز کہ دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا، اور وہ ایسے نہیں نکلے۔ ایک سوچ سمجھ کے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے جو انہوں نے کیا۔ اور آج اگر وہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن چکا ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس مارکیٹ، وہ لوگ جب تک غربت کے نیچے تھے تو اکانومی کو فائدہ نہیں تھا ان کا، جب وہ اوپر آئے تو وہ ایک مارکیٹ بن گئے، اور دنیا سے بڑی ساری ملٹی نیشنلز سب چائنا گئیں کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ تھی، انہوں نے انویسٹ کیا، نوکریاں دیں، سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر چلی گئی۔ اور آج چائنا جس سپیڈ پہ جا رہا ہے اس میں تھوڑی دیر میں وہ دنیا کی نمبر 1 پاور بننے جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہم چائنا کی مثال دیتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدینے کی ریاست کا یہی ماڈل تھا۔ انہوں نے بھی، اللہ کے حبیب نے بھی سب سے پہلے جو پالیسیز بنائی انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا، یعنی سوچ سمجھ کے انہوں نے جو وہ ایک جو عرب تھے اس وقت وہ دنیا کے غریب ترین لوگ تھے، اس وقت بھی سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، بڑے بڑے امپائرز تھے، پیسے تھے، دولت تھے، لیکن ایک غریب ریاست نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے فلاحی ریاست بنانی ہے۔ تو میں یہ بار بار یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی قومیں، احساس کی کمی سے غریب ہوتی ہیں۔ انہوں نے احساس تھا کہ یہ ہم نے غریب طبقے کو اٹھانا ہے، جس کی وجہ سے وہ قوم اٹھی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے۔ تو ہم نے بھی ساری پالیسیز بنانی ہے جس سے عام آدمی کو فائدہ اور جو عام آدمی اوپر آئے۔ تو یہ جو ریلوے کا جو سفر ہے یہ ہوتا ہی عام آدمی کا سفر ہے۔ اور بدقسمتی ہمارے ملک کی دیکھیں کہ ہم نے جب سے آزادی ہوئی ہے، بجائے میرے خیال میں مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی نئے ریلوے ٹریکس پڑے، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ کبھی کسی نے، جس طرح شیخ رشید بار بار ML1 کی بات کرتے پھرتے ہیں، کبھی ہم نے کسی کو نہیں سنا کہ جی ہمیں اپنے ریلوے ٹریکس پہ بھی انویسٹمنٹ چاہیے، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا۔ یہ پہلی دفعہ شیخ رشید نے زور لگا کے کہا کہ، اور میں چائنا بھی ان کو لے کے گیا، اور پھر میں وہ میٹنگز میں تھا جدھر انہوں نے بار بار بتایا کہ ہمارے اگر یہ ML1 بن گئی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو، یعنی ہمارا سفر کراچی سے لے کے پشاور تک اس کتنا کم ہو جائے گا، کتنا فرق پڑے گا شیخ صاحب؟ 8 گھنٹے میں کراچی لاہور، 8 گھنٹے میں کراچی لاہور، 8 گھنٹے میں۔ اور اگر یہ چائنا میں، آج چائنا میں یہی سفر 4 گھنٹے میں، یعنی کراچی سے لاہور پہنچنا، چائنیز کی جو اب ٹرین چل رہی ہے وہ 4 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، اور وہ جو اگلی ٹرین بنا رہے ہیں وہ شاید 2 گھنٹے میں پہنچا دیں، کیونکہ وہ سپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اگلی ٹرینز ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے اس کی طرف سوچا ہی نہیں، بلکہ کئی جگہ تو ٹرین کی پٹریاں تھیں وہی ختم کر دی ہم نے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایک پوری ایک سوچ سمجھ کے
اور میں داد دوں گا منسٹر کو, شیخ رشید کو, کہ انہوں نے بار بار ہمیں کہا کہ چائنا جب جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے کے جاؤ, اور پھر ہر میٹنگ میں انہوں نے سٹریس کیا چائنیز لیڈرشپ کے سامنے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی ML1 کی. اور جو آپ نے شروع میں اپنی بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کیونکہ ہم نے تو بتایا نہیں لوگوں کو, جو چائنا سے جس طرح کی ہماری اگریمنٹس ہوئی ہیں کانفیڈینشیل تھیں, انہوں نے خود ہمیں کہا کہ اس کی آپ نے پبلسائز نہیں کرنا, تو ہم اس لیے پبلسائز نہیں کر رہے. لیکن ہمارے ان دشمنوں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی زبردست اگریمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سیبوٹاج کیا جائے جو چائنا اور پاکستان کی جو ہماری تعلقات ہیں, جو ٹریڈ اگریمنٹس ہیں, سی پیک ہے. یہ پوری کوشش ہوئی ہے, جو آج صبح حملہ ہوا ہے یہ سوچ سمجھ کے ہمارے دشمنوں نے کیا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ آج تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح ہمارے سیکورٹی فورسز نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا اندر جانے کے لیے, اور ان کو پہلے ہی سے ہی ٹیک آن کر کے ان کو ختم کیا. انشاءاللہ ابھی سے ہم پلان بنا رہے ہیں کہ آگے بھی جو بھی کوششیں کریں گے ہم تیار ہوں گے ان کے لیے, اور انہی دہشت گردوں کو ہم ڈیفیٹ کریں گے جو ہمیں پتہ ہے کسی ایجنڈا کے اوپر آئے ہوئے ہیں. جو میں ٹرین پہ دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں یہ ہر سال تقریباً 500 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہیں, جس میں PIA ہے, جس میں جو جب مجھے پتا تھا 45 ارب کا ریلوے نقصان کر رہی تھی, جو اب آپ کم کر کے 37 یعنی 45 سے 37 پہ لے آئے ہیں. نقصان آپ نے جو لاس تھا وہ کم کیا. PIA کا اس وقت 400 ارب کا لاس ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے ایک نئی مینجمنٹ لے کے آئے, کوشش کر رہے ہیں وہ بھی لاس نیچے لے کے آئے, کنٹرول کریں اس کو. اسی طرح سٹیل مل بند پڑی ہے. 10 سال پہلے 8 ارب روپے کا نفع تھا سٹیل مل میں, 8 ارب روپیہ پڑا ہوا تھا, اور آپ کو میرے خیال میں 350 ارب روپے کے لاس پہ بند ہو چکی ہے پچھلے 3-4 سال سے. اور اسی طرح ہماری یہ جو لاسز ہیں پاور سیکٹر کے اندر 1200 ارب روپے کے لاسز پاور سیکٹر میں ہیں. 150 ارب روپے کا لاس گیس کے اندر ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر سیاسی مداخلت رہی ہے. لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ضرورت تھی ریلوے کو, اس لیے کہ سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں جو میرٹ کے اوپر بھی نہیں تھی اور جو ضرورت بھی نہیں تھی ان اداروں کی. اب ہو کیا رہا ہے, سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوتی ہیں, میرٹ کے اوپر بھی نہیں ہوتی. وہ سارا جو نقصان ہوتا ہے وہ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. اب یہ جتنا بھی 500 ارب روپے کا جو نقصان ہے یہ کون اٹھائے گا؟ یہ عوام اٹھائے گی. یہ آخر میں عوام سے چیزیں مہنگی کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اور پھر یہ لاس دیا جائے گا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں بجائے ان کو پروفیشنلی چلانے کے, ان کو چلایا ہی جاتا ہے اس لیے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ لوگوں کو اپنے نوازتی ہے. پھر کرپشن ہے اس کے اندر, جو انہوں نے بتایا کہ جو نئے لوکوموٹیوز خریدے گئے ہیں وہ نیب میں کیس پڑا ہوا ہے, اس میں کرپشن کی گئی ہے. تو کرپشن کا سارا بوجھ اور سیاسی بھرتیوں کا سارا بوجھ بیچاری عوام اٹھاتی ہے مہنگائی کے ذریعے. یہ ادارے نقصان کرتے ہیں, یہ نقصان پورا کرتی ہے عوام. عوام کیسے پورا کرتی ہے؟ قیمتیں مہنگے کر کے. تو یہ جو ہم نے چینج اب لے کے آ رہے ہیں, انشاءاللہ ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, بالکل میرٹ کے اوپر ہم نے بھرتیاں کرنی ہے. اور شیخ صاحب میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پچھلے دور پہ سیاسی بھرتیاں کی گئی. وہ لوگ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں, مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کام نہیں ہونے دیتے, وہ ایک ایجنڈا کے اوپر ہیں. آپ پلیز ان کے اوپر ایکشن لیں, ایسے لوگوں کو نکالیں ریلوے سے. جو لوگ اس کے اندر اب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, جو کہ جن کی کوئی میرٹ نہیں ہے, آپ پلیز ان کو سائڈ پہ کریں اور ریلوے کو وہ ادارہ بنائیں. اور اس پہ اتنا پوٹینشیل ہے, عوام کا بھی اس میں فائدہ ہے. یہ تو اربوں اربوں روپے کا ہمیں فائدہ کروا سکتی ہے. ریلوے سے تو ہم پروفٹ لا کے اور ریلوے لائنز بنا سکتے ہیں, اس سے ہم اتنا فائدہ کر سکتے ہیں. ریلوے کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے ہم بہترین فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ نے پلیز اپنے ادارے کے اوپر دیکھیں کہ
یہ جو کس طرح کے لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں, کون میرٹ پہ ہے کون سے نہیں ہے. اور آخری چیز کہ ریلوے کی زمین ہے, اربوں نہیں میرے خیال میں کھربوں روپے کی زمین ہے. اسی طرح باقی بھی پاکستان میں زمینیں پڑی ہوئی ہیں سرکار کی. ایک پلاٹ سر کراچی میں 10 سے 20 ارب روپے. کراچی کا ریلوے کے کئی پلاٹ 10 سے 20 ارب روپے کے اور قبضے ہوئے ہیں پلاٹس کے اوپر. یہ صرف آپ کی پراپرٹیز نہیں ہیں, یہ اور بھی سرکاری اداروں کی پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہوئے ہیں. میں نے آہستہ آہستہ جو پریزنٹیشنز لیے ہیں ایویکیو ٹرسٹ میں, جب میں نے دیکھا تو وہاں اربوں اربوں روپے کی زمین پڑی ہوئی اور اتنی پہ قبضے ہوئے ہیں. پھر ایک اور ہے وہ اینمی پراپرٹی, اس کے اوپر قبضے ہوئے ہیں, وہ اربوں کی زمین ہے. تو ہم نے ایک طرف ملک ہر روز ہمارا جو ہم قرضوں کے اوپر قسطیں دے رہے ہیں, قرضوں پہ ہر روز جو ہمارے یہ قوم قرضوں پہ قسطیں دے رہی ہے, قرضے واپس نہیں ہو رہے, ان کے اوپر سود دے رہی ہے, قسطیں دے رہی ہیں, وہ 6 ارب روپیہ ہر روز کا ہے. تو ایک طرف ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں قرضوں کے اوپر, دوسری طرف ہمارے پاس یہ ساری زمین پڑی ہوئی ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جس کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں, جس کے اوپر بڑے بڑے طاقتور مافیاز نے قبضے کیے ہوئے ہیں. تو ایک طرف وہ قبضوں میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دوسری طرف ہمیں ہر روز کا 6 ارب روپیہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ لگ رہا ہے. اس لیے ہم نے اب پوری پالیسی بنا رہے ہیں کہ یہ ساری زمینوں کو, جتنی بھی زمینیں ضائع, ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے, ان کو ہم کمرشلائز کریں گے, جس طرح بھی پیسے مختلف زمینوں کے مختلف استعمال کریں گے تاکہ وہ ہمارے لیے پیسہ بنے اور ہمیں قرضے نہ لینے پڑیں. ہم ان کا فائدہ اٹھا کے کئی ایسی زمینیں ہیں جو کمرشل ہم اوورسیز پاکستانیز کو دے سکتے ہیں, ان کو بیچ سکتے ہیں اور ان سے ڈالرز آ سکتے ہیں. اور ڈالر جب آئیں گے تو ہمیں پھر جو مشکل پڑی ہوئی ہے, ہم جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ ڈالر اس پچھلی حکومتوں نے اتنے زیادہ ڈالرز کو کے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ ان کی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں. قسطیں ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس کم ہے ڈالرز, ہم یہی اپنی زمینیں, کمرشل زمینیں اوورسیز پاکستانیز کو بیچ سکتے ہیں, اس سے ہمارے پاس ڈالرز آ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم بڑے آرام سے جو ریلوے کی زمینیں ہیں, بڑی اور زمینیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, ان کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ قرضے اپنے کم کرنے کے لیے. اور شیخ صاحب آپ کو میں اس کے اوپر بھی مجھے خوشی ہے کہ ریلوے نے پوری طرح ہماری جو کیمپین چلی ہوئی ہے ہرا صاف اور ہرا پاکستان, کلین اینڈ گرین پاکستان, اس میں آپ پوری طرح شرکت کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں میں نے اب دیکھ رہا تھا آپ نے کتنے 2.5 لاکھ 2.5 لاکھ درخت اگائے ہیں آپ نے, یہ بڑا اچھا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال ہم نے اور بھی سارے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو یہ ملک کو صاف بھی رکھنا ہے اور بھی درخت اگانے ہیں. اور اس کا مقصد ہے کہ جو گلوبل وارمنگ ہے, جو بڑھ رہی ہے گرمی, اس میں سارے پاکستانیوں کو شرکت کرنی پڑے گی. اگر ہم نے یہ آگے اس ملک میں جو برے نقصانات آ رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کے, یہ جو موسم یہ بڑھتا جا رہے ہیں, ہمیں درخت اگانے پڑیں گے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی لگا دینا ہے, اسکول کے سلیبس میں بھی لگا دینا ہے کہ کتنا ضروری ہے اس ملک کے اندر صاف رکھنا, اس ملک کو دریا صاف رکھنا, اپنی ہوا پولوشن وہ کم کرنے کے لیے, اور اس ملک میں درخت کتنے ضروری ہیں. یہ ہم نے سارے پاکستانیوں کو اس طرف لگانا ہے. اگر ہم یہ لگ گئے تو یہ جو برے اثرات ہیں گلوبل وارمنگ کے, یہ ہم کم کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ سکتے ہیں. شیخ صاحب پھر سے آپ کو مبارک, بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کا 4 نئی ٹرینوں کے اجرا کی تقریب سے خطاب. نئی ٹرینوں کے اجرا پر مبارکباد دیتا ہوں, اب کراچی سے لاہور کا سفر 8 گھنٹے میں مکمل ہوگا.